بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین لا یؤمنون بالآخرہ زینا لهم اعمالهم فهم یعمہون۔ بے شک وہ لوگ جو آخرت پہ ایمان نہیں رکھتے ہیں، ہم نے مزین کر دیے ہیں ان کے لیے ان کے تمام اعمال، فہم یعمہون، پس وہ اندھے ہوئے پھرتے ہیں جس کام کو وہ کر رہے ہیں اس کام میں اتنی محنت اور جی لگاتے ہیں کہ لوگوں کے سامنے وہ مثال بن جاتی ہے، اس لیے کہ ہم نے ان کے کام کو ان کی نگاہوں میں بہت خوبصورت کر دیا ہے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ ان جیسا کام کرنے والا دنیا میں ہے ہی کوئی نہیں، ان جیسی کمپنی کسی کے پاس نہیں ہے، ان جیسا ٹریڈ کسی کے پاس نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، وہ دنیا کے ظاہر کو جانتے ہیں، وہم عن الآخرۃ ہم غافلون، رہی اخروی زندگی جو اصل زندگی ہے اور سانسوں کے انقطاع پہ شروع ہونے والی ہے، تو اس سے وہ بالکل غافل اور بے خبر ہے۔ تو جس کام میں یہ لگے ہیں آئے دن اپنی کمپنیوں میں ترقیاں اور پھر بہت زیادہ پیسہ کمانے کے لیے، دنیا کو خریدنے کے لیے اور دنیا پہ اپنا تسلط اور قبضہ جمانے کے لیے جس کام میں یہ لگے ہوئے ہیں، اس کام کو ہم نے ان کی نگاہوں میں بڑا ہی خوبصورت کر دیا ہے۔ اب ان کو دنیا جہان میں سب سے وہ اچھے کام لگتے ہیں جو یہ کر رہے ہیں۔ جو ڈرامے بنانے والا ہے اسے وہ بہت اچھا لگتا ہے کہ بہت اچھی فیلڈ ہے اس کی، جو گانے والا ہے وہ اپنی فیلڈ کو بہت اچھا سمجھتا ہے کہ میرے جیسا بندہ ہی کوئی نہیں ہے، جو ناچنے والا ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ میرے اوپر بڑے ہی انعامات ہیں اور ان میں سے یہ کہ میں ناچتا بڑا اچھا ہوں۔ تو ان کو اپنے اعمال بڑے خوبصورت نظر آتے ہیں۔ اولئک الذین لہم سوء العذاب، یہی وہ لوگ ہیں، انہی کے لیے ہے تکلیف دہ عذاب جو انتہائی برا ہے۔ العذاب ہے یعنی وہ شدت میں مزید بڑا ہوا ہے۔ وہم فی الآخرۃ، یہی وہ لوگ ہیں جو آخرت سے، آخرت کے حوالے سے ہم الاخسرون، یہی وہ ٹولہ ہے، گروہ ہے جو انتہائی گھاٹے اور نقصان میں ہے، خسران میں ہے۔ دنیا کی زندگی بڑے سٹیٹس کے ساتھ یہ گزارتے ہیں، دنیا کی ہر ان کے پاس سہولت ہے، اور ساری زندگی انہوں نے وہی کیا جو ان کا دل چاہتا رہا، کسی کی مرضی کے پابند نہیں تھے، کسی حکم کے سامنے یہ سر تسلیم خام نہیں کرتے تھے، کسی کے سامنے یہ عاجزی اختیار نہیں کرتے تھے، جو جی چاہتا تھا وہ کرتے تھے۔ اب یہ دنیاوی اعتبار سے تو کسی کی آنکھ کو بھا سکتے ہیں، لیکن اگر حقیقتاً دیکھا جائے تو یہ صریح نقصان میں ہے۔ وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ، اور بے شک آپ ایسے ہیں، یعنی اس سے مراد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے۔ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ، تلقی کیا جاتا ہے، القرآن، قرآن یعنی آپ کے لیے، من لدن، اس ذات کی جانب سے، حکیم جو بڑی حکمتوں والی، علیم اور بہت علم والی، علیم ذات ہے۔ اب جو تلقی کا لفظ ہے نا، یہ تلقی کا لفظ اپنے اندر خاص معنی، مفاہیم رکھتا ہے۔ کہتے ہیں کہ اس چیز کو تلقی بالقبول حاصل ہے، اور قرآن مجید کا یہ اعجاز ہے کہ اس کو پوری ادا کے ساتھ پڑھ کے نازل کیا گیا ہے، حسن ادا کا لحاظ رکھا گیا ہے، اس کے وقار کا لحاظ رکھا گیا ہے، موقع محل کا اعتبار رکھا گیا ہے۔ آپ نے یہ حدیث سنی کہ جبریل علیہ السلام کا وعدہ تھا لیکن وہ نہیں آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ملاقات ہوئی تو کہا آپ نے تو آنا تھا، تو کیا فرمایا کہ میں آیا تھا چونکہ وہاں کتا تھا تو اس لیے میں پھر اندر داخل ہے۔ تو یعنی پورے اہتمام کے ساتھ یہ نازل ہوا۔ تلقی کا مطلب یہ ہوتا ہے تلقا یا تلقا، کسی استاد کے سامنے بیٹھ کے اس کو اسی طرح سیکھنا جس طرح اس نے اپنے استاد سے سیکھا ہو۔
اب یہ قرات کی دنیا ہے، قرآن مجید کی ادائیگی، اس کے حروف اور پرننسیشن، اس کی اصلاح جسے ہم تجوید و قرات کہتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل علیہ السلام سے یہ سیکھا ہے۔ ایک ہے کہ جبریل علیہ السلام نے پڑھا اور چلے گئے، باقاعدہ سیکھا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب وحی لائی گئی تو وہ یقیناً کسی تختی پہ لکھی ہوئی تھی، جو اللہ کے رسول کے سامنے ایسے کی گئی اور کہا گیا کہ اقرا، آپ اسے پڑھیے، تو آپ نے فرمایا مجھے یہ پڑھنا نہیں آتا۔ آپ کے جواب سے محسوس ہوتا ہے کہ جبریل علیہ السلام کے ہاتھ میں کوئی چیز تھی، اور نون والقلم وما یسطرون، اور حدیث میں یہ ہے اقرا القرآن کما انزل، اس قرآن مجید کو اس طرح پڑھو جس طرح اس کو نازل کیا گیا ہے۔ اب نازل کس طرح کیا گیا ہے؟ ورتلناہ ترتیلا، ہم نے اس کو انتہائی ٹھہر ٹھہر کے اور بڑا ایک آسان فہم انداز کے ساتھ ادائیگیوں کو ملحوظ رکھتے ہوئے مکمل اس کی شان جو بنتی ہے یتلونہ حق تلاوتی، اس کے جو حقوق بنتے ہیں ان کو ملحوظ رکھتے ہوئے اس کو جبریل علیہ السلام نے پڑھا ہے۔ قرآن مجید اللہ کی باتیں ہیں، یہ اللہ کے بول ہیں، یہ اللہ کے کلام کا حصہ ہیں، یہ اللہ کا کلام ہے، یہ کلام نفسی نہیں ہے، یہ کلام ذاتی ہیں، یعنی اللہ نے یہ لفظ یہ بولے ہیں، یہ اللہ کے بول ہیں اس مالک کے جو ساری کائنات کا خالق، اتنی بڑی زمین اور یہ آسمان، یہ سورج ہے۔ انسان اگر سوچے تو انسان حیران ہوتا ہے کہ اس پاک ذات کی کتاب میرے پاس ہے جو اتنے بڑے سسٹم کا اکیلا خالق ہے اور ہمیشہ سے ہے۔ میری حیثیت اور اوقات کیا ہے؟ میں تو کل کی بات ہوں، آدم علیہ السلام کل کی بات ہے اور کل ختم ہو جائے گی یہ کائنات، اور اس پاک ذات نے جو ہمیشہ سے ہے اور اس نے ہمیشہ رہنا ہے، اس نے یہ کتاب جو ہے لتلقا، تلقی کیا گیا مجہول کا صیغہ ہے، یعنی اس کی مشق کروائی گئی ہے، اس کی پریکٹس کروائی گئی فرشتوں کو بھی۔ ایسے نہیں بس اللہ تعالیٰ نے فرمایا فرشتہ پکڑا اور لے کے آ گیا، ایسے نہیں ہے، اس کا اہتمام ہے آسمانوں پہ۔ روایات میں آتا ہے کہ کئی ہزار سال پہلے اللہ تعالیٰ نے سورۃ الرحمن کی تلاوت فرمائی، دنیا بنانے سے کئی ہزار سال پہلے۔ یہ ساری کتابیں تورات، زبور، انجیل اور قرآن مجید اور صحائف موسیٰ، ابراہیم، یہ اللہ تعالیٰ نے پہلے سبھی کچھ، یہ پہلے کا ہے، کائنات سے، تخلیق سے پہلے کا یہ سب کچھ، یہ جو ہونا تھا اس کے بارے، یہ اب جو موجودہ ہمارے مرنے کے بعد جو کچھ ہونا ہے وہ بھی یہ بتاتی ہے، جو ہو رہا ہے اس بارے بھی اطلاع دیتی ہے، اور جو ہوا ہے کائنات میں اس کی ساری چیزوں کی یہ خبر دیتی ہے۔ یہ ہے معانی مفاہیم جو ہم یہاں فجر کے بعد سیکھتے ہیں، جن کی بہت فضیلت ہے اور بہت بڑا ثواب کا کام ہے قرآن مجید کو سیکھنا، سمجھنا اور پھر اس پہ عمل کرنا۔ لیکن اس سے پہلا حق یہ ہے کہ تلقی ہو۔ کیا ہمیں یہ سوچنا نہیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی میں کسی استاذ کے پاس بیٹھ جائیں جس نے کسی شیخ سے سیکھا ہو؟ اسی لیے فرمایا عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ عنہ، یہ بہت بڑے تابعین، سینکڑوں صحابہ کے شاگرد ہیں، سینکڑوں صحابہ، بہت بڑے محدث عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ رحمۃ اللہ علیہ رحمۃ اللہ سے فرماتے ہیں لولا الاسناد لقال من شاء ما شاء، بندے کے پاس سند نہ ہو تو اس بندے کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اس کی بات کا کوئی وزن نہیں ہے۔ تو سند کیا ہے؟ سند یہ ہے کہ قرآن مجید کسی شیخ کے پاس بیٹھ کے سیکھا جائے۔ تلقی، ادا، اس کے دو طریقے ہیں، ایک بالادا اور ایک بالکتابہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک کے متصل بعد ابو الاسود الدؤلی بہت بڑے امام تھے، انہوں نے قواعد تشکیل دی ہے جس کی بنیاد پہ قرآن مجید کے جو قواعد ہیں جنہیں ہم تجوید کہتے ہیں، یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا جملہ ہے کہ ورتل القرآن ترتیلا کے حوالے سے اس کی تفسیر میں التجوید الحروف ومعرفۃ الوقوف، حروف کی تجوید اور ادائیگی کا علم سیکھنا، اور یہ سیکھنا کہ وقف کہاں کرنا ہے کہاں نہیں کرنا۔ تو یہ تجوید کا علم اس وقت سے شروع ہے۔ حضرت امام نافع عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو غلام ہیں، پھر ان کے آگے شاگرد ہیں قراءت سبع ہے، روایت حفظ ہے، امام اعظم کوفی ان کے آگے شاگرد ہیں، ورش ہے،
ان روایات میں جسے ہم 7 احرف کہتے ہیں وہ تو مشکل ہے، لیکن روایت حفظ جس میں ہم قرآن مجید پڑھتے ہیں، آپ اساتذہ سے سنتے ہیں، تو اس شخص کے پاس بیٹھنا جس نے کسی شیخ سے تلقی کی ہے اور وہاں اسے استناد حاصل ہے، یہ اعجاز ہے امت مسلمہ کا. یہ مصلی اور محراب کو ممتاز کرتا ہے کائنات سے کہ جس شخص کے پاس اس علم کے ساتھ تعلق. اب ہمارے سے اوپر اگر جائے، ہمارے پاس جو اسناد ہیں اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک ہمارے پاس نام موجود ہیں، ہماری اسناد میں لکھے ہوئے کہ میں نے حضرت شیخ ادریس اعظم صاحب سے پڑھا، انہوں نے عبد الفتاح المرصفی سے پڑھا، اور انہوں نے پھر اس طرح آگے پڑھتے سارے نام موجود ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک. اور وہاں یہ بھی ہے کہ جسی طرح تلقی بالقبول صحابہ نے اللہ کے رسول سے کی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی ادائیگی اللہ کے رسول سے سیکھی، اسی طرح تلقی اللہ کے رسول نے جبریل علیہ السلام سے کی صلی اللہ علیہ وسلم، اور جبریل علیہ السلام نے اسی طرح تلقی ان اللہ سے حاصل کی. اب اس واسطے کے ساتھ جڑنا، اسے کہتے ہیں سلسلۃ الذہبیہ. وہ بندہ جیتے جی دنیا آخرت سونے کی کر چکا ہے جو کسی شیخ کے پاس بیٹھ کے قرآن مجید کی تلقی کرتا ہے. ان مشائخ نے اس کی ادا کے تمام قوانین محفوظ رکھے ہیں. اور ایک حدیث میں ہے کہ ایک شخص قرآن مجید پڑھ رہا تھا تو وہ اس میں جھول کر رہا تھا، اس پہ جو حقوق ہیں اس کی تلاوت کے وہ نہیں ادا کر رہا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا تو آپ نے فرمایا ارشدوا اخاکم فانہ قد ضل. کوئی اپنے دوست کا قرآن مجید ٹھیک کراؤ، یہ تو گمراہ ہو گیا ہے. کس شخص کو کہا گمراہ ہو گیا ہے؟ جو قرآن مجید کی ادائیگی ٹھیک نہیں کر رہا تھا. میرے خیال میں ایک حدیث کافی ہوتی ہے. ہم مستقل دروس میں میں تو توجہ دلاتا ہوں کہ تلقی کریں، اس قرآن مجید کو سیکھنے میں تلقی حاصل کریں، اس سند اور اس اعزاز اور اس اعجاز کے ساتھ جڑ جائیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جوڑتا ہے بندے کو. سلسلۃ المتن سلسلۃ الذهب الموصلۃ الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کائنات کا وہ روشن سلسلہ ہے جو بندے کو اللہ کے رسول کی لڑی کے ساتھ جوڑ دیتا ہے. اور حدیث میں ہے من بطأ به عمل لم یسرع به نسب. جس بندے کے عمل نے اس کو پیچھے کر دیا اس کا نسب اس کو قیامت کے دن آگے نہیں کر سکے گا. یعنی ایک بندے کا نسب رسول اللہ سے ملتا ہے، ایک بندے کی سند رسول اللہ سے ملتی ہے. جس کا نسب ملتا ہے اس نے نہیں پڑھا نہیں سیکھا، لیکن جس کی سند ملتی ہے اس نے سیکھا پڑھا. یہ نسب والا محنت کرنے والے سے آگے نہیں بڑھ سکے گا کہ یہ اللہ کے رسول کا رشتہ دار ہے. یہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے. من بطأ به عمل لم یسرع به نسب. لتلقى تلقی کروایا گیا، اہتمام کے ساتھ سکھایا گیا. القرآن قرآن من لدن حکیم خبیر، اس پاک ذات کی طرف سے جو حکمتوں والی ہے اور علم والی. اس کی ادائیگی اور اس کی تلاوت اعجاز ہے، قلب و جگر کے مرض کا علاج ہے. روح و بصیرت اس سے بڑھتی ہے، ایمان میں اضافہ ہوتا ہے. تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا. تو تلقی کا مطلب یہ ہے کہ باقاعدہ اس کے لیے محنت کرنا اور مشق کرنا اور کوشش کرنا. بار بار اسی لیے فرمایا یتتعتع علی وهو شاق فله اجران. ایک بندہ محنت کرتا ہے، لفظ ٹھیک نہیں ہوتا، استاد کہتا پھر پڑھ، اس کی زبان اٹکتی ہے لیکن جھجک شرم محسوس نہیں کرتا، سیکھتا رہتا ہے. جس بندے کی زبان کے اندر روانی ہے وہ پڑھ کے آگے گزر جاتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ اس کا تو آدھا قرآن ہو گیا، میرا آدھا پارا نہیں ہوا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو ایک حرف پہ ایک نیکی ملتی ہے، اس کو ایک حرف پہ اللہ دو نیکیاں دیتے ہیں، ڈبل کر دیتے ہیں، اس کے اجر کو اللہ ڈبل کر دیتے ہیں. تو یہ تلقی ان طلباء کے لیے نہیں جو مدرسے میں حفظ کرنے کے لیے آ جاتے ہیں، یہ ہر اس شخص کی طرف سے ہے جس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا ہے. دیکھیں ہم تو آپ کے لیے یہاں بیٹھے ہیں، اس مصلی پہ بیٹھے ہیں. مت یہ سوچا جائے کہ دنیا کا کوئی کام نہیں ہے صرف اس لیے کہ کوئی سیکھے اور سکھانے کے لیے بیٹھے. چھوٹے چھوٹے بچوں پہ ہم محنت کرتے ہیں الحمدللہ. بچے سیکھ لیتے ہیں، غنے کی تعریف سیکھ لیتے ہیں، مد کی ان کی ادائیگیاں ٹھیک ہو جاتی ہیں. تو ہماری اگر زندگی اتنی گزر گئی ہے اور ابھی تک تلقی نہیں حاصل قرآن مجید کے ساتھ تو یہ ہمارے لیے آزمائش کا باعث بن جائے گی. میں اپنے تمام نمازی ساتھیوں سے یہ گزارش کروں گا کہ قرآن مجید کی کسی ایک سورت کو لازم پکڑیں اور کسی شیخ کے پاس بیٹھ کے اس کی مشق شروع کریں، روزانہ سکھائیں. چلو ایک سورت ٹھیک ہو جائے. قرآن مجید کا یہ اعجاز ہے کہ ایک آیت ٹھیک ہو جائے تو دوسری آیات میں پھر آسانی خود بخود ہوتی چلی جاتی ہے.
تو اس کو سیکھ لیں، کوشش کر لیں، اس کی ادائیگی سیکھیں، اس کو پڑھنا سیکھیں محنت کے ساتھ. آواز اللہ کے بس میں ہے، تلفظ آپ کے بس میں ہے، اس کی ادائیگی قاف کاف فرق ہا ہا تلقی یعنی شیخ کے پاس بیٹھ کے اس کو سیکھنا، استاد سے سیکھنا، باقاعدہ کسی مستند بندے سے اس کو سیکھنا، اس کی تلاوت کی کوشش کرنا. خود بھی کوشش کریں اور اپنی اولاد کو بھی یہ توجہ دلوائیں. جس چیز کا اللہ نے حکم دیا ہے وہ سب سے پہلے ضروری ہے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے ساتھ محبت کا جو لگاؤ ہے وہ ہمارے دل میں مزید پیدا کرے، اور جو تلقی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھتے سکھاتے ہم تک جس طرح پہنچا ہے اسی طرح ہم نے آگے منتقل انشاءاللہ تعالی کرنا ہے. یہ تلامذہ کی شکل میں بھی منتقل ہوتا ہے، اور نمازی جب سیکھتے ہیں تو ان میں بھی آگے منتقل ہوتا ہے. پھر وہ گھر جا کے اپنی اولاد کو سکھاتے ہیں، اپنے بیوی بچوں کو سکھاتے ہیں، تو پھر ان سے آگے اس طرح منتقل ہوتا ہے، اور اسی طرح پھر یہ روشنی پھیلتی اور اصلاح ہوتی ہے. اللہ تعالی ہم سب کے حالات کی اصلاح فرمائے. بیماروں کے لیے دعا کیجیے.